بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اور ہم اس حالت میں زندگی گزار رہے ہو کہ جو روح زمین پر جو مسلمان بس رہے ہیں ہمیں ان کی پرواہ کوئی نہیں۔ اسلام تو اس سے آگے بڑھتا ہے، دنیا کے ہر مظلوم کی پرواہ۔ یہ جو فرمایا گیا نا گزر گیا سورہ آل عمران کے پیچھے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، تم تو بیٹھنے والے ہو ہی نہیں، تم تو امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یہ روح ہے، یہ ہدف ہے۔ اب ہر انسان اپنے اپنے حالات کے مطابق دیکھے کہ میں کون سا پرزہ اس نظام کا بن سکتا ہوں، یا میں کسی باطل نظام کا پرزہ بن کے اس کی تقویت کا سبب بن رہا ہوں۔ میری زندگی سے میرے دین کو کیا تقویت حاصل ہوگی؟ سب سے بڑا جو چھرا گھونپا گیا ایک وہ یہ اولی الامر کی یہ ڈیفینیشن، جو مرضی بن جائے وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ درباری ملاؤں اور بزدل ملاؤں کا اس زمانے کا دیا ہوا نظریہ ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ امت کو چاہیے کہ نواسہ رسول کا نظریہ فالو کرے۔ جو جوانان جنت کا سردار ہے اس کو دین بڑی اچھی طرح آتا تھا، اس کو درباری ملاؤں، یزید کے درہم و دینار کھانے والوں سے، عمر ابن سعد سے اور باقی اس زمانے کے ان پلید خطیبوں سے جو حضرت علی کو گالیاں نکال رہے تھے اور منبر سے لعن کر رہے تھے، ان خبیثوں سے بہت اچھی طرح امام حسین کو دین آتا تھا۔ اس پروپیگنڈے سے نکلے کچھ لوگ کیوں رک جاتے ہیں؟ وہ جناب شیعوں کی تائید ہو جائے، خدا کی خیر تو شیعہ تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، پھر اللہ کو بھی چھوڑ دو۔ فرقہ واریت کے زہر کی وجہ سے دوسرے کی، شیعہ بھی کرتے ہیں ایسا ہی، سنیوں کی صحیح بات بھی ہم نے نہیں ماننی، صحیح تقسیم کر لی ہر چیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ یہ فرقہ واریت، فرقوں میں بٹنا اور آپس میں لڑنا، اس کو خدا نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنا عذاب کہا ہوا۔ اس امت پر یہ عذاب آیا ہوا۔ کاش اس امت کے سب مسالک کے، سب فرقوں کے علماء یہ سوچیں کہ اس عذاب سے خدا کے کیسے جان چھڑائی جائے، نہ کہ اس عذاب کی آگ کو اور بڑھکایا جائے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ سب پلٹے اللہ کی کتاب کی طرف، اور اللہ یعنی یہاں سے داستان کو شروع کریں۔ اللہ کی کتاب کو سب اپنی اپنی الٹی سیدھی تعویلیں اور اپنے اپنے توڑا موڑا ہوا مسالک کی وجہ سے، بڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن کام یہی ہے، جب ہوگا تبھی امت ٹھیک ہوگی۔ بیٹھے ایمانداری سے قرآن مجید کو قائم کریں، اور قرآن مجید سے جو ہمیں چیزیں، سینکڑوں چیزیں مل جائیں گی، سینکڑوں اہداف مل جائیں گے جو مشترک ہیں، ان پر سب مل کے کام کریں۔ اور جن چیزوں کا مثلا روایات میں اختلاف ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ اخلاق طے کریں، اور اسلام کے مشترکہ اہداف طے کر کے ان کے لیے حرکت کریں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اس امت کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ ایک بہت بڑی مصیبت یہ اولی الامر، اس قسم کے اولی الامر کہ جن کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان کو بھلا قرآن کہہ رہا ہے ان کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول اتنی محنت کرے، رسول اللہ کے صحابہ اتنی قربانیاں دیں اس کے لیے، اور اس کے بعد جو مرضی تخت پہ بیٹھ جائے اس کو تم نے اطاعت کرنی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھیک ہے، کیسے آپ اس قرآن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو اس حکم کو جو اولی الامر بن گیا؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اگر قیام کرو گے تو فتنہ فساد ہوگا، بڑی جانیں ضائع ہو جائے گی فلان، مگر خدا کے راستے میں شہادت کس لیے؟ خدا نے ترغیب نہیں دی؟ جب رسول اللہ نے اپنے زمانے کے نظام کے خلاف، جب ان کے پاس طاقت ہو گئی، انہوں نے قیام کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے مدینہ میں اپنی حکومت قائم کی یا نہیں کی؟ انہوں نے دوسرے ممالک کے لوگوں کو، بادشاہوں کو خط لکھے اسلام قبولیت کی دعوت دی یا نہیں دی؟ جس اولی الامر کے دماغ میں یہ خطور بھی نہیں کرتا، الٹا وہ چمچہ گیری کرتا ہے اور
کاسا لیسی کرتا ہے جا کر کفار کی، اسلام کے دشمنوں کی، اس کی ایسے حکمران کی اسلام کہے گا تم اطاعت کرو، قرآن کہے گا تم اطاعت کرو. یہ تو بات کرنے والے کو بھی شرم آنی چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے کیا کس منہ سے کھڑا ہوگا جب وہ پوچھیں گے تم نے اس قسم کے خبیث لوگوں کی تائید میں تم نے فتوے دے دیے تھے کہ جن کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، بزدل، فاسق، فاجر، حرام خور، بدکار، یہ اولی الامر ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے جناب آگ لگا دو، فلان کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن اتنا پورا ملک مثلا فرض کرے الٹے سیدھے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، پوری حکومت چلی جائے، اس میں اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس میں بیٹھے ہو. کیوں؟ کہ درباری ملاؤں اور بزدل ملاؤں کا اس زمانے کا دیا ہوا فتویٰ، اس زمانے کی دی ہوئی فکر یہ رائج ہے. اور افسوس کے ساتھ اس قوم کے اندر بھی رائج ہو گئی ہے جو ہر وقت حسین حسین کر رہی ہوتی. اللہ کی پناہ، انسان کو شیطان کس کس طرح گمراہ کر. بس توجہ فرمائیں کہ اولی الامر، ہم شیعہ سنی بات چھوڑ دیں، ہم دیکھیں قرآن مجید کی جو روح کے مطابق ہوگا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد ہر ایک کی اطاعت کو کہہ دیا جائے گا جو مرضی بیٹھ جائے، یہ خلاف قرآن، خلاف عقل ہے. جس کو قرآن کی تھوڑی سی بھی سمجھ ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا. اور اس کا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے سروں پہ مسلط ہیں، ان کو ہٹاؤ. یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ وہی نظریہ ہے کہ غلط جو اسلام سے نابلد ہے، خود اسلام کے اہداف کے مطابق نہیں چلتا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے. یہ وہی نظریہ ہے. جتنا مرضی اس کو چھپا دے درباری ملا، یہ ہر جگہ سے سر اٹھاتا رہے گا. اب سر اٹھانے والے کسی اور کے اعلی کار مان رہے ہو، اسلام کے فائدے سے کی جگہ اسلام کا نقصان کر رہے ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جس میں اسلام کی روح بیدار ہوتی ہے اس کو پھر یہ نظام سمجھ میں نہیں آتا. یہ اپنے حکمرانوں کی کاسلیسیاں اور بزدلیاں اور آنکھیں بند کر لینا یہ سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھیے محمد والے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہی بھلائی ہے اور اسی میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کا انجام بھی انہوں نے تعویل کا ترجمہ کیا، اس کا انجام بھی بہتر ہوگا. کیونکہ تعویل کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف پلٹ جانا اور وہی انجام ہوتا ہے اس کا، لہٰذا انہوں نے انجام کا ترجمہ کیا ہے. لہٰذا آپ کہیں اللہ اور رسول میں آ رہے ہیں تو پھر ان کے بعد جو بھی بنے گا اس کے لیے بھی اللہ اور رسول کو دیکھا جائے، نہ یہ کہ مکس اپ ہوا یہ نتیجہ نکل آیا جناب. اب یہ اسلام کی روح کے ساتھ قرب نہیں رکھتے. توجہ فرما رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ العلی العظیم.